السلام علیکم۔ مسکراہٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائے حافظ محمد عباس۔ قرآنی بشارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مسرت۔ اللہ عز و جل کے فرمان کی تفسیر میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش و خرم باہر تشریف لائے اور فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی اس صورت میں گرامر کی رو سے تنگی ایک اور آسانیاں دو بنتی ہیں۔ اگر تنگی ایک بار آئے گی تو آسانی بار بار آئے گی۔ ہجرت گاہ کا علم ہونے پر اظہار مسرت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب سے بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے مدینہ سے آنے والے 70 افراد آپ سے مل کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت حشاش بشاش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوم فراہم کی جو بہت مضبوط، جنگجو اور بہادر تھی۔ لیکن اس کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں پر آزمائش کا دور اور سخت کر دیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا اور انہیں وہ گالم گلوچ کی جو پہلے کبھی نہ کی تھی، اور اذیت کی حد کو پہنچ گئے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی اور مکہ سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئی ہے، میں نے شور زدہ زمین کو دیکھا ہے جو کھجوروں والی ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دن ٹھہرے رہے، پھر مسرت سے لبریز باہر تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی اطلاع دے دی گئی ہے، یہ یثرب ہے، جو ہجرت کرنا چاہے کر لے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ ہجرت کی تیاری کرنے لگے، آپس میں رفیق سفر ڈھونڈنے اور آپس میں غم گسار بن کر پوشیدہ نکلنے لگے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی مدینہ منورہ میں آئے وہ ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، پھر ان کے بعد عامر بن ربیعہ تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ لیلہ بنت حسمہ بھی تھیں، یہ پہلی خاتون تھیں جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گروہ در گروہ مدینہ آئے اور انصار کے پاس ٹھہرے، انہوں نے انہیں جگہ دی، مدد کی اور دل جوئی کی۔ سالم جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے قباء میں مہاجروں کی امامت کروایا کرتے تھے۔ جب مسلمان مدینے کی جانب ہجرت میں سرگرم ہوئے تو قریش بہت زیادہ تل ملائے اور مخالفت میں زور پیدا کر دیا۔ جو نوجوان ہجرت کرتے تھے ان پر یہ تان پیستے تھے۔ انصار میں سے ایک گروہ عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد مدینہ واپس آ چکا تھا۔ جب پہلا مہاجر قباء میں پہنچا تو کچھ لوگ مدینہ سے مکہ گئے اور پھر وہاں سے مہاجرین کے ساتھ واپس آئے۔ اس طرح یہ مہاجر بھی تھے اور انصار بھی۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں ذاقوان بن عبد قیس، عقبہ بن وہب بن قلادہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ اور زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر جو قید و بند میں تھے یا بیمار اور ہجرت کرنے میں بے بس تھے، باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی داد شجاعت پر خوش ہوئے۔ وہاب بن قابوس مزنی اپنے بھتیجے حارث بن عقبہ بن قابوس کے ہمراہ بکریوں سمیت مزینہ کے پہاڑ سے مدینہ منورہ آئے تو اسے خالی خالی پایا۔ لوگوں سے پوچھنے پر جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے لڑنے کے لیے احد میں اترے ہیں۔ کہنے لگے جب حقیقت آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ لڑائی میں مصروف ہیں اور معاملہ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ پیچھے سے ایک دستہ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کی کمان میں آیا۔ انہوں نے سخت معرکہ آرائی کی۔ مشرکوں کی ایک ٹولی علیحدہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس ٹولی کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہب کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں کروں گا۔ یہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور ان پر تیر چلا کر انہیں پسپا کر دیا۔ اتنے میں ایک اور ٹولی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، اس لشکر کا کون مقابلہ کرے گا؟ وہب مزنی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں کروں گا، اور پھر تلوار سے دفاع کیا حتیٰ کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر ایک اور جماعت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے مقابلے میں کون صف آرا ہوگا؟ وہب مزنی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزنی کھڑے ہو جا اور تجھے جنت کی بشارت ہے۔ مزنی بہت مسرت سے کہہ اٹھتے ہیں، اللہ کی قسم، آج نہ تو درگزر کروں گا اور نہ ہی درگزر کا کسی سے مطالبہ کروں گا۔ کفار میں گھس کر شمشیر زنی کرتے ہوئے لشکر کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اس پر رحم فرما۔ آخر کار یہ دشمن کے نرخے میں آ جاتے ہیں۔ وہ تلواروں اور نیزوں سے انہیں زخموں سے چور چور کر دیتے ہیں اور یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس دن جب شمار کیا گیا تو وہب مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بے شمار نیزے کے زخم تھے اور ان کا بڑی بری طرح سے مسئلہ کیا گیا تھا۔ وہب مزنی کا بھتیجا بھی چچا کی مانند داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہو گیا۔ یہ دونوں شہداء پڑے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ پاؤں مبارک زخمی ہونے کی وجہ سے آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، حتیٰ کہ مزنی اپنی لحد میں اتار دیے گئے۔ ان پر سرخ دھاری والی چادر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپا اور چادر میں انہیں داخل کیا جو ان کی نصف پنڈلیوں تک پہنچی۔ پھر آپ کے حکم سے گھاس لا کر ان کے پاؤں پر ڈال دی گئی اور انہیں لحد میں اتارا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور ان کے تاثرات تھے، ہماری تمنا یہ ہے کہ مزنی والی حالت میں ہم اپنے اللہ سے ملاقات کریں۔ یہ حالت ہمیں بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ وفد عبد القیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعا دیتے ہیں۔ شہاب بن عباد بیان کرتے ہیں، وفد عبد القیس میں شامل ایک آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں ہمارے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جب ہم مسلمانوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمارے بیٹھنے کا کشادہ انتظام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرحبا کہا، ہمارے لیے دعا کی اور دریافت فرمایا، تمہارا سردار اور لیڈر کون ہے؟ ہم سب نے منظر بن آئس کی جانب اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اشجع جس کی پیشانی پر زخم کا داغ تھا تمہارا سردار ہے؟ ہم نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ منظر نے قوم کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان اکٹھا کیا، پھر اپنا کپڑوں والا تھیلا نکال کر بہترین لباس زیب تن کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلائے اور تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ جب اشجع قریب آیا تو لوگوں نے اس کے لیے جگہ چھوڑ دی اور کہا،
اشجع یہاں بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پاؤں سکیڑ لیے اور کہا اشجع یہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرحبا کہتے ہیں، شفقت سے پیش آتے اور اس کے علاقے کے شہروں کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ صفا، مشکر وغیرہ شہروں کی کیا صورتحال ہے جو کہ ہجر میں ہیں۔ منظر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو ہمارے شہروں کے نام ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے شہروں پر قدم رنجہ فرمایا ہے اور ان میں کشادہ پھرا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت، اپنے ان بھائیوں کی عزت کرو، یہ اسلام میں تمہارے ہی جیسے ہیں، یہ تمہارے بہت مشابہ ہیں، یہ جبراً اسلام نہیں لائے بلکہ خوش دلی سے اسے قبول کیا ہے اور نہ ہی ان سے ہلاکت خیز لڑائی کرنی پڑی ہے۔ لڑائی تب ہوتی ہے جب کوئی مسلمان ہونے سے انکار کرے، پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے، یہ پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے بھائیوں نے تمہاری مہمانی اور عزت کیسی کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں نرم بستر بچھا کر دیے، اچھا کھانا کھلایا، صبح ہو یا شام ہمیں رب تبارک تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے اور ہمارے نبی کی سنت سکھاتے رہے ہیں۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئیں۔ آپ خوش ہوئے اور ہم میں سے ایک ایک آدمی پر توجہ دی۔ ہم نے جو تعلیم لی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ کوئی اتحیات سنا رہا ہے، کوئی سورۃ فاتح سنا رہا ہے، کوئی ایک سورت، کوئی دو سورتیں، کوئی سنتیں بتا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کیا تمہارے پاس سامان سفر ہے؟ یہ سن کر لوگ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اپنے سامان کی طرف لپکے۔ ہر آدمی کے پاس جو تھا وہ لا رہا ہے، کوئی کھجوروں کی تھیلی لا کر دسترخوان پر رکھ دیتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی جو 1-2 ہاتھ لمبی ہوگی، آپ اس سے کھجوروں کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے اس کھجور کا نام تافوس ہے۔ پھر ایک اور تھیلی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کیا تم اس کا جرفان نام رکھتے ہو؟ پھر ایک اور تھیلی کی جانب اشارہ کیا اور کہا اس کو تم برنی کہتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برنی کھجور تمہاری کھجوروں میں سے بہترین اور مفید ترین کھجور ہے۔ جب ہم اس سفر سے واپس آئے تو ہم نے برنی کھجور سے کھرجیاں بھر لیں، ہمیں اس میں بہت رغبت پیدا ہو گئی اور زیادہ تر یہی کھجور ہمارے پاس تھی۔ اشجع نے کہا اے اللہ کے رسول، ہماری زمین وبائی اور بوجھل ہے، جب ہم یہ مشروبات نوش نہ کریں تو ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں اور پیٹ بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو سے بنا برتن، مٹکا اور تنا کو ریت کر بنایا گیا برتن استعمال نہ کرو، مشک سے پی سکتے ہو اگر اس کا منہ بند ہو۔ بعد میں ان برتنوں میں بغیر نشاور مشروبات کی اجازت مل گئی تھی۔ اشجع نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں معمولی شراب پینے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اشجع، اگر میں چٹکی بھر کی اجازت دوں گا تو تم لب بھر پیو گے اور پھر شراب میں مست ہو کر اپنے چچا کے بیٹے کی پنڈلی کاٹ دو گے۔ اس وقت میں بنو ازل کا ایک آدمی تھا جسے حارث کہا جاتا تھا۔ ایک گھر میں ان کی عورت کے بارے میں شعر کہا گیا تو ایک آدمی اٹھا جو شراب سے مست تھا، اس نے اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ یہ حارث ہی تھے جن کی پنڈلی کٹی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو میں نے اپنے پاؤں پر کپڑا رکھ دیا تاکہ وہ تلوار کے نشان والی جگہ چھپ جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نمایاں کر دیا اور آپ نے دیکھ لیا۔ شہاب بن عباد بیان کرتے ہیں وفد عبد القیس میں موجود ایک آدمی نے بتایا کہ جب ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وفد جانا ہے تو ہم سفر کرتے ہوئے قدوم
اونٹ کے قریب پہنچے۔ وہاں ہمیں ایک آدمی ملا جو نوجوان اونٹ کو دوڑاتا ہوا آیا اور سلام کہا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا، تمہارا کس قوم سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا عبد القیس کا وفد ہے۔ اس نے کہا مرحبا، اہلاً و سہلاً، میں تمہاری ہی تلاش میں تھا، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ گزشتہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب نگاہ اٹھا کر فرمایا، اس طرف سے تمہارے پاس ایک وفد آ رہا ہے جو عرب کا بہترین وفد ہے۔ میں نے رات بہت بے چینی سے گزاری ہے، میں صبح سے مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ اب میرا واپسی کا ارادہ تھا کہ صبح ہوئی تو میں نے سواری تیار کی اور چلنے کا ارادہ کیا، پھر تمہاری سواریوں کے سر بلند ہوتے ہوئے نظر آئے تو میں تمہارے پاس پہنچا۔ پھر اس نے سواری کو واپس موڑا اور سر پیٹ دوڑا دیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ مہاجرین و انصار صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ اس نے جاتے ہی عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں وفد عبد القیس کی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عمر وہ کہاں ملے ہیں؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی بشارت دیں۔ ایک کاہن کے مسلمان ہونے پر اظہار مسرت۔ محمد بن کعب کرزئی بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے آخر سے ایک آدمی گزرا تو ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے آدمی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، یہ کون ہے؟ آدمی نے کہا کہ یہ سودا بن کعب ہے، اس کا تعلق یمن سے ہے، اس کا ایسے گھرانے سے تعلق ہے جو شرف و مرتبے والا ہے، یہ وہی ہے جس کے جن نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے آگاہ کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ اسے بلایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، تم سودا بن کعب ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ دریافت فرمایا، تم وہی ہو کہ تمہارے جن نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے آگاہ کیا تھا؟ کہنے لگا، ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اب بھی اپنی کہانت پر قائم ہو؟ وہ سخت غضبناک ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، جب سے میں اسلام لایا ہوں اس طرح آج تک کسی نے میرا سامنا نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ جو ہم شرک کرتے تھے وہ تمہاری کہانت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، تمہارے جن نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا بتایا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اے امیر المومنین، ایک دفعہ میں خواب و بیداری کے درمیان تھا، اچانک میرے پاس میرا جن آیا اور اس نے پاؤں کے ساتھ مجھے ٹھوکر ماری اور کہا، اے سودا بن کعب، سمجھو اور اگر عقل ہے تو عقل کرو، لوئی بن غالب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اشعار پڑھنا شروع ہوا، مجھے جنوں اور ان کے تجسس پر تعجب ہے، اور جو وہ اونٹوں پر پالان باندھ کر پھرتے ہیں اس پر تعجب ہے۔ یہ مکہ کی جانب ہدایت کی تلاش میں جاتے ہیں، جنوں میں سے بہتر اور نجس برابر نہیں۔ ہاشم قبیلے کے منتخب پیغمبر کی جانب کوچ کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، اسے پہچان لے۔ میں نے اس جن کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور کہا، چھوڑ، مجھے سونے دے، میں رات سے اونگ رہا ہوں۔ جب دوسری رات تھی تو وہ پھر میرے پاس آیا اور پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہنے لگا، اے سودا بن کعب، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں کہ کھڑا ہو اور سمجھ، اگر عقل رکھتا ہے تو عقل سے کام لے۔ لوئی بن غالب میں سے پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر وہی اشعار دہرائے، لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری رات ہوئی تو وہ پھر میرے پاس آیا اور پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اسی طرح جھنجھوڑا اور اشعار پڑھے۔ اب میرے دل میں
اسلام کی محبت اتر گئی اور رغبت پیدا ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی سواری تیار کی اور مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی میں مکہ کو جانے والے راستے میں ہی تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرما دی ہے۔ میں مدینہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں مسجد آیا، سواری کو باندھ کر اندر داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے اور ارد گرد لوگ عقیدت و محبت کے عالم میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، اے رسول، میری بات سنیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، قریب ہو جاؤ۔ اتنا کہتے رہے کہ میں آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ تمہارا جن کس طرح تمہارے پاس آیا؟ میں نے عرض کی، میرا سرگوشی کرنے والا جن آرام اور نیند کے بعد آیا۔ میں نے جہاں تک اسے آزمایا تھا اس نے جھوٹ نہ بولا تھا۔ 3 راتیں آتا رہا اور ہر رات کہتا تھا کہ لوئی بن غالب سے اللہ تعالیٰ کا رسول آیا ہے۔ میں نے تہبند کا دامن باندھ لیا اور ظالم سخت جان میری اونٹنی ہموار میدان کے درمیان سے مجھے لے جا رہی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی رب نہیں اور تم ہر غالب آنے والے سے محفوظ ہو۔ تم تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک ترین ذریعے والے ہو۔ اے پاکیزہ اور معزز لوگوں کے بیٹے، اے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین، جو وحی آپ کے ہاں آتی ہے اس کے مطابق ہمیں حکم دو، اگرچہ زلفوں کی سفیدی کے بارے میں ہی حکم ہو۔ آپ میرے لیے اس دن سفارش کرنے والے ہو جائیں جس دن کسی کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کے سوا سودا بن کارب کو سفارشی کفایت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام میرے اسلام لانے پر بہت ہی خوش ہوئے، حتیٰ کہ خوشی کے اثرات ان کے چہروں پر سے نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سودا کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، میری خواہش تھی کہ میں تم سے یہ داستان ایمان افروز سنوں، سو وہ سن لی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب منبر نبوی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے پوچھا، کیا سودا بن کعب یہاں موجود ہے؟ لیکن اس پورے سال تک کسی نے ہاں نہیں کہی۔ اگلے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا سودا بن کعب یہاں موجود ہے؟ اس پر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سودا بن کعب کون ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا، اس کے اسلام لانے کا قصہ سب سے عجیب ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سودا بن کعب بھی تشریف لے آئے۔ سیدنا عمر نے کہا، اے سودا، اپنا قبول اسلام کا قصہ سناؤ۔ انہوں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ فرمانے لگے، میں ہند گیا ہوا تھا، میرا ساتھی جن ایک رات میرے پاس آیا، میں اس وقت سویا ہوا تھا، مجھے اس نے جگایا اور کہنے لگا، اٹھ، اگر ہوش اور عقل ہے تو سن لے، سمجھ لے اور غور کر لے کہ قبیلہ لوئی بن غالب میں اللہ تعالیٰ کا رسول مبعوث ہو چکا ہے۔ میں جنات کی حص اور ان کے بوریا بستر باندھنے پر تعجب کر رہا ہوں۔ اگر تو طالب ہدایت ہے تو فوراً مکے کی طرف کوچ کر۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ بہتر اور بدتر جن کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اٹھ، جلدی کر، مکہ میں پہنچ اور بنو ہاشم کے اس فرزند کی زیارت تو کر۔ جن کی باتیں سننے کے بعد مجھے پھر غنودگی آ گئی۔ اس نے مجھے پھر جگایا اور کہنے لگا، اے سودا بن کعب، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث کیا ہے، تم جلدی سے اس نبی کی خدمت میں پہنچ کر ہدایت اور خیر و برکت سمیٹ لو۔ جن اس رات واپس چلا گیا اور دوسری رات پھر آ گیا اور مجھے پھر کہنے لگا کہ اٹھو، اگر تم ہدایت کے طالب ہو تو مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ تیسری رات بھی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جنات کے شوق اور کوچ کے انداز
بات سے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ وہ سب تو ہدایت کے طالب ہیں لیکن تم نہیں ہو۔ جلدی اٹھو اور مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں 3 راتوں تک یہی باتیں سنتا رہا۔ بعد ازاں میرے دل میں بھی اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ میں پرجوش انداز سے اٹھا، اپنی سواری تیار کی اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، آؤ سودا بن کعب، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے، کس لیے اور کس کے کہنے پر آئے ہو۔ میں نے کہا، حضور میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں؟ آپ نے فرمایا، شوق سے، ضرور پیش کرو۔ میں نے وہ اشعار پیش کیے جن کا مفہوم یہ تھا، میرے پاس میرا جن میرے سو جانے کے بعد رات کو آیا، اس نے مجھے ایک سچی خبر پہنچائی۔ وہ 3 راتیں مسلسل میرے پاس آتا رہا اور ہر رات یہی کہتا رہا کہ لوئی بن غالب میں اللہ کا رسول مبعوث ہو چکا ہے۔ میں نے بھی سفر کی تیاری کر لی اور جلد سفر طے کر کے یہاں تک پہنچ گیا۔ اب میری گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے امانت دار رسول ہیں۔ آپ سے شفاعت کا آسرا سب سے زیادہ ہے۔ اے بہترین بزرگوں اور پاک لوگوں کی اولاد، اے تمام رسولوں سے بہتر رسول، جو آسمانی حکم آپ ہم تک پہنچائیں گے وہ کتنا ہی مشکل اور طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ناممکن ہے کہ ہم اسے ٹال دیں۔ آپ قیامت کے دن ضرور میرے سفارشی بننا، کیونکہ وہاں آپ کے سوا کوئی بھی سودا بن کعب کا سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا، اے سودا بن کعب تم کامیاب ہو گئے۔ سیدنا عمر نے یہ واقعہ سن کر پوچھا، کیا وہ جن اب بھی تیرے پاس آتا ہے؟ سیدنا سودا بن کعب نے کہا، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے تب سے وہ میرے پاس نہیں آیا، اور اللہ کا شکر ہے اس کے عوض میں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پا لی۔ جب بحرین والے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار مسرت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بحرین والوں نے اسلام قبول کیا تو جاروے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آمد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، انہیں اپنے قریب کیا اور عزت افزائی کی۔ میدان احد میں جب زخموں سے چور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 2 سال 8 ماہ گزر چکے تھے۔ شوال کی 17 تاریخ اور ہفتے کا دن تھا جب غزوہ احد برپا ہوا۔ مشرکین مکہ جب بدر سے واپس لوٹے تھے تو مال تجارت والا وہ قافلہ جو ابو سفیان بن حرب شام سے لائے تھے دارالندوہ میں ابھی تک کھڑا تھا۔ سرداران قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، ہم خوش دلی سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس قافلے کا جتنا منافع ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری پر صرف کر سکتے ہو۔ ابو سفیان نے جواب دیا، سب سے پہلے اصل مال لوگوں کو واپس کرتے اور منافع پر عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھے۔ سب قافلے والوں کو ان کا اصل مال دے کر منافع نکال لیا گیا۔ 1 دینار کے ساتھ ان کا 1 دینار منافع ہوتا تھا۔ اس بارے میں ہی ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ جو لوگ کافر ہوئے وہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے ایلچی عرب کے گوشے گوشے میں بھیج دیے اور انہیں اپنے ساتھ تعاون کی دعوت دی۔ وہ سب کے سب جمع ہوئے اور ساتھ انہوں نے عورتوں کو بھی لے لیا تاکہ یہ لڑائی میں بدر کے مقتولین کے دار و فراق کی باتیں یاد کروائیں اور لڑائی میں شدت کا ایندھن ڈالیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے یہ تمام باتیں تحریر کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا
جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے سعد بن ربیعہ کو آگاہ فرمایا۔ ادھر منافقوں اور یہودیوں نے مدینہ میں افواہوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قریش مکہ سے نکلے تو ان کے ساتھ ابو عامر فاسق بھی تھا، اس سے پہلے اسے راہب کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اسے فاسق کہا جانے لگا۔ یہ فاسق اپنی قوم کے 50 آدمی لے کر آیا۔ ان سمیت مکہ والوں کی فوجی تعداد 3000 تھی۔ 700 زرہوں میں ملبوس تھے، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ اور ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں۔ اس شان اور ساز و سامان سے مکہ کے یہ مشرک مدینہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لوگوں میں ان کی آمد کا بہت شہرہ تھا اور یہ بات عام تھی کہ مکہ والے قوت آزمائی کے لیے مدینے کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ منزل بہ منزل آتے ہوئے ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظفر قبیلے سے تعلق رکھنے والے فضالہ کے بیٹوں انس اور مونس کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندرونی حالات سے خبردار کیا کہ دشمنوں نے اپنے اونٹ اور گھوڑے وسیع و عریض کھیتوں میں چھوڑ رکھے ہیں اور تمام ہریالی وہ ہضم کر گئے ہیں۔ پھر آپ نے خباب بن منظر بن جموح کو بھیجا۔ یہ دشمن کے اندرونی حالات دیکھ کر آئے، ان کا پورا اندازہ لگایا اور مکمل معلومات لے کر آئے۔ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے مسلح ہو کر مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جمعے کی رات سے صبح تک پہرا دیتے اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے چوکیداری کرتے رہے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خواب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط و محفوظ زرہ زیبتن کر رکھی ہے۔ آپ کی شمشیر آبدار جس کا نام ذوالفقار تھا، اس کی دھار میں دندانہ پڑ گیا ہے۔ ایک گائے ذبح کی گئی ہے اور ایک مینڈا آپ نے پیچھے سوار کیا ہے۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا اور اس کی تعویل انہیں اس طرح بتائی: محفوظ زرہ تو مدینہ منورہ ہے اور میری تلوار میں جو دندانہ ہے یہ آپ کی ذات گرامی کو پہنچنے والی مصیبت ہے، اور جو گائے ذبح نظر آئی ہے یہ میرے صحابہ کرام کی شہادت دکھائی گئی ہے، اور جو مینڈھا پیچھے بٹھایا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ لشکر کے مینڈھے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ماریں گے۔ اس خواب کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاط رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ نہ کی جائے، اور آپ یہی چاہتے تھے کہ سب اس رائے میں آپ کے ہم نوا ہوں۔ اب رائے طلب کرنے کے لیے آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کریں یا اندرون مدینہ رہ کر۔ عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا کہ باہر نہیں بلکہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑائی کی جائے۔ اس نے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ تجویز دی تھی، لیکن مہاجر اور انصار میں سے اکابر صحابہ کرام کی بھی یہی رائے تھی۔ ان کی رائے کے بعد آپ نے فرمایا: عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا کر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی جنگ کی جائے، لیکن وہ نوجوان رائنا جنہیں جنگ بدر میں اپنے جنگی جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا تھا، ان کا مطالبہ تھا کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ جوش شہادت سے مسحور ان کی تمنا مچل رہی تھی کہ مدینہ سے باہر ہی دشمن سے نبر آزما ہوا جائے۔ یہ مطالبہ غالب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز جمعہ پڑھاتے اور انہیں جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نصرت و حمایت صبر سے وابستہ ہے، اور مسلمانوں کو دشمن کے خلاف بھرپور تیاری کی تلقین فرماتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ معرکہ احد شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی صف آرائی فرماتے ہیں اور دائیں بائیں کمان کی ترتیب دیتے ہیں۔ آپ نے دوہری زرہ اور سر پر خود پہن رکھا تھا۔ صف آرائی یوں فرمائی کہ احد پہاڑ پشت پر تھا، مدینہ سامنے تھا اور جبل عینین بائیں جانب تھا، جسے آج کل جبرہ رواح کہا جاتا ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں یوں تاکید فرمائی:
تم اپنی صفوں پر کھڑے رہنا اور ہمارے پیچھے سے نگرانی کرنا۔ اگر تم دیکھو ہم غالب آ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں دشمن قتل کر رہا ہے تب بھی ہماری مدد کو نہیں آنا، بس یہ درہ نہ چھوڑنا۔ ادھر مشرک صف بندی کرتے ہیں، میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو مقرر کرتے ہیں۔ دونوں پہلوؤں پر 200 گھوڑے تھے اور گھوڑوں کا نگران صفوان بن امیہ کو بناتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق عمر بن عاص کو مقرر کیا اور تیر اندازوں کا سربراہ عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ ان کی تعداد 100 تھی اور جھنڈا انہوں نے طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھما رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاسوس سے پوچھتے ہیں، مشرکوں کا جھنڈا کون اٹھائے ہوئے ہے؟ جاسوس نے بتایا کہ بنو عبد الدار نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم بنو عبد الدار سے وفاداری کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کہاں ہیں؟ عرض کی گئی، یہ ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرک اگر جھنڈے کی نگرانی بنو عبد الدار کو دیتے ہیں تو تم بھی اسی قبیلے سے ہو، ہمارا جھنڈا تم لے لو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہیں۔ آغاز جنگ کا ایندھن ابو عامر فاسق بنتا ہے۔ یہ اپنی قوم کے 50 آدمیوں کو لے کر میدان میں آ کر پکارتا ہے، میں ابو عامر ہوں۔ مسلمانوں نے کہا، منحوس فاسق۔ پھر اس کے اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں سنگ باری ہوئی، یہاں تک کہ یہ اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مشرکوں کی عورتیں دف بجاتی اور انہیں لڑنے مرنے پر ابھار رہی ہیں اور انہیں بدر میں قتل ہونے والے سرداروں کی یاد دلا کر یہ اشعار پڑھتی ہیں، ہم رات کو طلوع ہونے والے ستاروں سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم قالینوں پر چلنے والی شہزادیاں ہیں۔ اگر تم میدان میں پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں سینے سے لگائیں گی، اور اگر تم بھاگ گے تو ہمارے قریب تک نہ آنا۔ ایسی جدائی ہوگی جو تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اب دونوں جانب سے فوجیں ایک دوسرے پر قریب سے جھپٹ پڑی اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ درے پر موجود تیر اندازوں نے مشرکوں کے لشکر پر تیروں کی بارش کر دی۔ حوزان قبیلہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ طلحہ بن ابی طلحہ جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا للکار کر کہتا ہے، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں۔ یہ مقابلہ کرتے کرتے صفوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ سیدنا علی بڑھ کر تیزی سے اس کے سر پر تلوار مارتے ہیں اور اسے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ زمین پر آ گرتا ہے۔ یہی لشکر کا سردار تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور مسلمان بھی اسی جوش سے جواب دیتے ہیں اور مشرکوں کے لشکر کی ٹولیوں پر سخت حملہ آور ہوتے ہیں اور ان پر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مدد معرکہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اتنی کسی معرکہ حق و باطل میں نہیں کی۔ یہ سن کر شاگرد اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ فرمایا، اچھا، جو نہیں مانتا آؤ میں اسے کتاب اللہ سے ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کیا جب تم اس کے حکم کے ساتھ انہیں کاٹ رہے تھے۔ آگے فرمایا، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جب تم بزدل ہو گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا اور اللہ تعالیٰ ایمانداروں پر بہت بڑے فضل والا ہے۔
یہ جس بزدلی، اختلاف اور نافرمانی کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس سے مراد یہ واقعہ ہے۔ آپ نے درے پر تیر انداز کھڑے کیے تھے اور ان سے کہا تھا، تم نے ہماری کمر کا خیال رکھنا ہے، تم ہمیں غالب دیکھو یا شکست خوردہ، دونوں صورتوں میں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اگرچہ جانور ہمارا گوشت نوچ کر لے جا رہے ہوں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے دشمن کے لشکر کو تہ و دیگ کرتے ہوئے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا تو یہ تیر انداز جو درے والے تھے یہ بھی لشکر میں شامل ہوئے اور لوٹ مار میں جھپٹ پڑے۔ اب مسلمانوں کی صفیں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو چکی تھیں، دشمن کی شکست کے بعد آپس میں گھل مل گئی تھیں اور تیر اندازوں نے وہ درہ بھی خالی چھوڑ دیا تھا، 6-7 باقی رہ گئے تھے۔ دوسرے مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو دشمن نے قوت جمع کی اور کچھ فاصلہ طے کر کے درے کی جانب سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور ہمت شکن تھا کہ مسلمانوں کے حواس قائم نہ رہے، آپس میں ایک دوسرے ہی کو قتل کرنے لگے۔ دن کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا میدان میں پانسا بھاری تھا۔ 9 کے قریب مشرکوں کے جھنڈا برادر قتل ہوئے تھے، لیکن اب پانسا ہی پلٹ جاتا ہے، مسلمانوں کے پاؤں ہل جاتے ہیں، شیطان آواز بلند کرتا ہے کہ محمد شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ آواز اتنی پر اعتماد تھی کہ صحابہ اکرام نے یقین کر لیا، لیکن ہمارا یہ شک اس وقت دور ہوا جب آپ 2 صحابہ اکرام کے درمیان اپنی مخصوص دلربا چال کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم جو زخموں اور صدموں سے چور چور تھے، ایسے محسوس ہوا جیسے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے غضب الہی کو دعوت دی ہے، جنہوں نے اس کے رسول کا چہرہ خون آلودہ کر دیا ہے۔ اور کبھی فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، ان مشرکوں کے بس میں کب یہ لکھا ہے کہ یہ مجھ پر غالب آئیں؟ نہیں آئیں گے۔ اب آپ پہاڑی میں درے تک پہنچتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان پہاڑی کی نچلی سطح سے چیخ چیخ کر کہتا ہے، اعلل حبل حبل بدھ جیت گیا، اور ساتھ ہی آواز لگاتا ہے، ابن ابی کبشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ عمر کہاں ہیں؟ سیدنا عمر اجازت طلب کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اسے میں جواب دوں؟ فرمایا، ہاں ضرور جواب دو۔ اب جب ابو سفیان نے کہا حبل بدھ جیت گیا تو سیدنا عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور جلالت والا ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ ابو بکر و عمر کہاں ہیں؟ سیدنا عمر نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور یہ سیدنا ابو بکر ہیں، اور یہ میں ہوں جو تجھے جواب دے رہا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، آج بدر کا بدلہ ہم نے چکا دیا، جنگ ڈول کی مانند ہے اور دن بدلتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا، نہیں، کوئی بدلہ نہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں جبکہ تمہارے مقتول دوزخ میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولوں میں سے بعض کا مسئلہ ہوا ہے، یہ ہمارے مشورے سے نہیں ہوا، لیکن ہم اسے ناپسند بھی نہیں کرتے۔ ابو سفیان نے یہ بات جاہلیت کے تعصب کی وجہ سے کی تھی۔ کعب بن مالک کی توجہ پر اظہار مسرت۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبانی سناتے ہیں، میں سوائے تبوک اور بدر کے کسی غزوے سے کبھی پیچھے نہ رہا تھا۔ غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والے کو کوئی سرزش نہ تھی، کیونکہ یہ باضابطہ غزوہ نہ تھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ اچانک جنگ بدر برپا ہو گئی۔ میں عقبہ کی رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم اسلام پر آپ کے سامنے عہد و پیمان باندھ رہے تھے۔ اگرچہ غزوہ بدر کو بہت شہرت ملی تھی، لیکن میرے نزدیک
عقبہ میں شریک ہونا بدر سے بھی زیادہ اہم اور زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس تمہید کے بعد میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس غزوہ میں بہت زیادہ مضبوط قوت اور دولت والا تھا، واللہ اس سے پہلے مجھے 2 سواریاں کبھی میسر نہ آئی تھیں۔ اس غزوہ میں میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کے لیے نکلے تو گرمی بہت سخت تھی اور سفر بھی دور کا تھا۔ راستے میں بیابان آتے تھے جبکہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ سفر کی سمت واضح نہ کرتے تھے، لیکن اس میں آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ کس سمت جانا ہے تاکہ یہ مکمل تیاری کر لیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جو کسی رجسٹر میں درج نہ تھی۔ آدمی اگر اس غزوے میں شریک نہ ہوتا تو تعداد کی کثرت سے پتہ نہ چل سکتا تھا کہ یہ غائب ہیں۔ ہاں، اگر وہی آ جاتی تو علیحدہ بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو پھل پک چکے تھے اور سائے بڑے ہی خوشگوار لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ تیاری کروں اور آپ کے ساتھ روانہ سفر ہو جاؤں۔ میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ میرے دل میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ میرے پاس ذرائع ہیں، میں جب چاہوں جا سکتا ہوں۔ یہ آرزو لمبی ہی ہوتی گئی۔ لوگ پوری جدوجہد سے تیاری کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام صبح کے وقت عازم سفر ہو چکے تھے۔ میں اپنی تیاری نہ کر سکا۔ دوسری صبح بھی گزر گئی، اسی طرح میں سست ہی رہا۔ لوگ تیز رفتاری سے محو سفر تھے۔ میں نے ارادہ بھی کیا کہ انہیں پال لوں، کاش کہ میں ایسا کرتا، لیکن یہ مقدر میں نہ تھا۔ اب میں مدینہ میں جب باہر آتا تو یہ بات میرے لیے اور زیادہ سہانے روح بن جاتی تھی کہ کوئی بھی قابل تلقین آدمی باقی نہ رہا تھا جسے میں اپنی تسلی اور سہارا بنا لیتا۔ جو آدمی باقی تھے وہ یا تو منافقت سے داغدار تھے یا پھر معذور اور کمزور لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران راہ میرا ذکر نہیں کیا۔ تبوک پہنچے تو پوچھا، کعب نے کیا کیا، آیا یا نہیں؟ بنو مسلمہ کا ایک آدمی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، وہ اپنے لباس کو دیکھ رہا ہوگا اور کندھوں کو دیکھ رہا ہوگا، اسے کیا ضرورت تھی مصیبت میں پڑنے کی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ تم نے بہت بری بات کی ہے، اے اللہ کے رسول، واللہ میرے خیال کے مطابق وہ بہتر آدمی ہے، کوئی مجبوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچانک ایک آدمی دیکھا جس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور لگاتار گھوڑا دڑا رہا تھا، گرد و غبار اٹھتا آ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ابو خثیمہ ہے۔ جب قریب آئے تو وہی تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 1 ساغ کھجوریں صدقہ کی تو منافقوں نے ان کی تضحیک کی اور مذاق اڑایا تھا۔ جب مجھے ان سے یہ علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں نے اپنی تمام صلاحیتیں اور سوچ و بچار کا مرکز یکجا کیا کہ کیسا جھوٹ تیار کیا جائے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں، اور ایک ہی سوچ نے ذہن پر پردے بٹھا دیے تھے کہ میں آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں۔ میں نے اس بارے میں اپنے گھر والوں سے اور ہر ذی رائے سے مشورہ کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ گئے تو تمام باطل خیالات جھٹ گئے۔ میں نے پختہ عزم کیا کہ یہ جھوٹ مجھے برباد کر دے گا۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں سچ سچ بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہنچتے ہیں۔ آپ جب سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت ادا فرماتے، پھر لوگوں سے میل ملاقات کے لیے کچھ وقت نکالتے اور پھر گھر چلے جاتے تھے۔ حسب عادت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر تھے تو جو بھی آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے وہ آئے اور عذر بیان کیے، قسمیں اٹھائیں۔ آپ نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ یہ 80 کے قریب آدمی تھے۔ ان کی بیعت بھی لی، ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے اندرون دل
معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیا۔ میں بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، لیکن تبسم کی شرینی میں غضب کی کرواہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، کعب آگے آؤ۔ میں چل کر آیا اور آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ فرمایا، غزوہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ کیا سواری نہ خریدی تھی؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے کھڑا ہوتا تو آپ دیکھتے میں ایسا عذر پیش کرتا کہ آپ کی ناراضی سے صاف بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا ایسا فن آتا ہے کہ میں جو کہتا اسے مان لیا جاتا ہے۔ واللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو گیا اور آپ مجھ پر راضی بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دے گا، تو آپ کا غصہ مجھ پر اور بڑھ جائے گا۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر میں سچ بتاتا ہوں تو آپ ناراض ہوں گے مگر جھوٹ سے راضی ہوں گے۔ واللہ مجھے یہ امید ہے کہ سچ میں اچھا انجام ہے۔ اعتراف حقیقت یہ ہے کہ مجھے جانے میں کوئی عذر نہ تھا، میں بہت خوشحال اور تندومند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے سچ بتایا ہے، لیکن چلے جاؤ تا تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ میں اٹھا تو بنو سلمہ کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور کہا، اس سے پہلے تم نے کبھی گناہ نہیں کیا، اگر تم بھی پیچھے رہنے والوں کی مانند کوئی عذر پیش کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتے تو گناہ معاف ہو جاتا۔ ہمیشہ یہ لوگ مجھے ورگلاتے رہے، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ پیش ہو کر اپنے الفاظ واپس لوں اور بہانہ بنا کر جان بخشی کروا لوں۔